خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. خوب اسباب نزول کے سلسلے میں پڑھ رہے تھے ہم لوگ. پہلے اسباب نزول کی اہمیت کو بیان کیا. کہا کہ اسباب نزول کی شناخت یا شان نزول کی معرفت یہ سبب بنتی ہے کہ آیت میں اگر کسی طریقے کا کوئی ابہام ہے، کوئی مشکل ہے، اس کا معنی اور مفہوم اگر واضح نہیں ہے تو اس کے شان نزول یا اسباب نزول کی شناخت اور معرفت کے ذریعے سے وہ مشکل حل ہو جائے گی. لہذا آیات کے معانی اور مفاہیم اور اس کی تفسیر سے مکمل طریقے سے آگاہی کے لیے اسباب نزول یا شان نزول کا جاننا ضروری ہے. پھر اس کی اہمیت کو مزید ظاہر کرنے کے لیے ایک مثال دی تھی. جیسے آیہ کریمہ ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. کہہ رہے کہ اشکال کیا گیا. آیت میں دیکھیں صفا اور مروہ ان کو شعائر الہی کہا گیا ہے اور ان دونوں کے درمیان کیا ہے حج اور عمرہ میں سعی کو لازم قرار دیا گیا ہے. ہاں، لیکن اشکال یہ کیا گیا ہے کہ یہ دو پہاڑیاں صفا اور مروہ کی جو ہیں ان دونوں کے درمیان حج اور عمرہ میں کیا ہے سعی کرنا حج اور عمرہ کا رکن ہے یا نہیں، اس میں اشکال ہے. کیونکہ آیت میں آیا ہے لا جناح. سمجھ رہے ہیں؟ تو آیت کا جو ظاہری مطلب ہے، جو ظاہری معنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر ان دونوں کے درمیان صحیح کی جائے. اگر کوہ صفا اور مروہ کے درمیان حج اور عمرہ میں سعی کی جائے تو صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ لا جناح سے صحیح کا جواز ثابت ہوتا ہے، نہ وجوب. آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ حج اور عمرے میں کوہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ کہ واجب نہیں ہے، جائز ہے. دلیل کیا ہے؟ لا جناح آیا، کوئی حرج نہیں ہے. اگر واجب ہوتا تو لا جناح کی لفظ نہیں آتی. اسی لیے بعض لوگوں نے حج اور عمرے میں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کو جائز قرار دیا ہے کلمہ لا جناح کو دیکھ کر کے. سمجھ رہے ہیں؟ واجب نہیں قرار دیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو اختلاف پیش آیا ہے کہ صحیح کرنا واجب ہے یا جائز ہے، یہ کیسے حل ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے نا. ایک کہے کہ جائز ہے، ایک کہے کہ واجب ہے. بھائی جائز ہوگا تو چھوڑ دیا تو کوئی بات نہیں، اور اگر واجب ہوگا تو رکن حج ہوگا، چھوڑنے پہ تمہارا حج ہی باطل ہو جائے گا. تو صحیح کیا ہے؟ کہہ رہے کہ اگر آپ صحیح مطلب اور معنی سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے شان نزول کی طرف مراجعہ کیجیے. اگر آپ کو اس آیت کا سبب نزول یا شان نزول پتہ چل گیا، اگر آپ اس آیت کے شان نزول سے واقف ہو گئے، اس کا علم ہو گیا، تو صحیح معنی اور صحیح مطلب بھی آیت کا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ صفا اور مروہ کے درمیان
صحیح کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ کہ شان نزول کو دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، شان نزول کیا ہے اس کا؟ شان نزول یہ ہے کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد، کیا ہے؟ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد یہ طے ہوا کہ پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب 1 سال بعد عمرہ کے مراسم اور اعمال کو انجام دینے کے لیے کیا ہے؟ مکہ تشریف لائیں۔ اور پھر ایک قرارداد تحریر کی گئی، اور قرارداد میں یہ کہا گیا کہ 3 دن مشرکین اپنے بتوں کو خانہ کعبہ کے اطراف کیا ہے لائیں گے، اور اسی طریقے سے کوہ صفا اور مروہ پر لے جا کر کے رکھیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہٹائیں گے جب یہ لوگ حج کے لیے آئیں گے، جب یہ عمرے کے لیے آئیں گے تو خانہ کعبہ کے آس پاس جو بت ہیں اور صفا اور مروہ کے درمیان جو بت ہیں ان بتوں کو ہٹا لیا جائے گا، تاکہ مسلمان آزادی کے ساتھ کیا ہے مراسم حج، طواف، سعی، جو کچھ انجام دینا ہے وہ سب انجام دیں۔ ٹھیک قرارداد کے مطابق صلح حدیبیہ کے 1 سال کے بعد نبی کریم اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ تشریف لائے، اور جب مراسم حج انجام دینے کے لیے یا عمرہ انجام دینے کے لیے یہ لوگ آئے ہیں تو مشرکین نے 3 دنوں کے لیے اپنے بتوں کو کیا ہے ہٹایا، اور پھر 3 دن کے بعد پھر ان لوگوں نے اپنے بتوں کو لے جا کر کے رکھ دیا۔ ٹھیک، 3 دن کی بات ہوئی تھی۔ 3 دن جب ان لوگوں نے آ کر کے اعمال حج انجام دیے تو تیسرے دن کے بعد پھر لے جا کر کے ان لوگوں نے اپنے بتوں کو رکھ دیا۔ تو بہت سارے مسلمان ایسے تھے کہ جن لوگوں نے ابھی سعی کے مراسم کو انجام نہیں دیا تھا۔ کچھ لوگ اکثر لوگوں نے صحیح کر لی تھی، کچھ مسلمان رہ گئے تھے، کچھ لوگوں نے ابھی صحیح نہیں کی تھی، اور ان لوگوں نے بت لے جا کے رکھ دیا۔ تو اب جن لوگوں نے صحیح نہیں کی تھی ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اب اگر ہم کوہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کریں گے تو ہماری صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ بت رکھے ہوئے ہیں۔ کہ ابھی تو صحیح کرنا کیا ہے گناہ ہے، بلکہ کہ جائے کہ واجب، ابھی چونکہ بت بکھرے پڑے ہیں، جگہ جگہ بت رکھے ہوئے ہیں، بتوں کی موجودگی میں صحیح کرنا گناہ ہے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے اور انہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ بتوں کے وجود سے تمہاری صحیح پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ بت رکھے رکھنے دیں، تم جاؤ اپنے صحیح انجام کو، کیونکہ صحیح شعائر الہی میں سے ہے۔ بت ان کا وجود عارضی ہے، ان کے وجود سے تمہاری صحیح پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے شان نزول۔ اب جب شان نزول سے آپ آگاہ ہو گئے تو آیت کا مفہوم آپ کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ اصلاً حج و عمرے میں صحیح واجب ہے یا جائز ہے، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ دفع توہم کیا گیا ہے آیت میں
آیت میں ان لوگوں کے ذہنوں سے یہ خیال نکالا گیا ہے کہ بتوں کے وجود سے کیا ہے صحیح نہیں ہوگی یا نماز صحیح نہیں ہوگی یا ان کے اعمال حج ناقص رہ جائیں گے. اصل مسئلہ فقہی نہیں ہے کہ صحیح واجب ہے یا جائز ہے. صحیح تو واجب ہے ہی ہے، وہ کہیں اور اس کی دلیل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس آیت کریمہ میں اصلاً صحیح کے واجب ہونے یا جائز ہونے کی بات نہیں کہی گئی ہے. لا جناح مسلمانوں کے ذہنوں سے اس توہم کو دور کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. جو توہم ان کے ذہن میں تھا کہ اگر یہ بت رہیں گے اور ہم صحیح کریں گے تو بجائے یہ کہ عبادت ہو اور عمل حج قرار پائے، اس گناہ کا کام ہے. تو آیت نازل نہ کوئی گناہ نہیں تم لوگ کرو. تو اس میں کہاں سے بات آئی صحیح واجب ہے یا جائز؟ بات سمجھ میں آئی مولانا؟ یعنی یہ آپ کو اہمیت دکھا رہے ہیں کہ اسباب نزول یا شان نزول کی شناخت آیت کے معنی اور مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھنے میں کس قدر کارآمد ہے. اگر آپ آیات کے صحیح معنی اور مفاہیم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اسباب نزول اور شان نزول کی معرفت ضروری ہے. کیونکہ اگر آیت کے کسی معنی اور مفہوم میں آپ کے لیے کوئی مشکل ہے تو اس مشکل کو شان نزول برطرف کر دے گا. دیکھا جیسے کہ یہاں پہ ہے نا توہم تھا، معنی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ صحیح واجب ہے یا جائز ہے. شان نزول ہم نے دیکھا تو شان نزول سے پتہ چلا کہ نا بھائی بات اصلاً صحیح کے واجب ہونے یا جائز ہونے کی نہیں ہے، بات تو کچھ اور ہی ہے. مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ توہم تھا کہ اگر بت یہاں رہیں گے اور ہم صحیح کریں گے تو گناہ ہے، صحیح نہیں ہوگی. تو آیت نازل ہوئی تھا کہ نا بتوں کے وجود سے تمہاری صحیح پہ کوئی اثر ہونے والا. اب دوسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ خود یہ شان نزول اسباب نزول ہم کہاں سے سمجھیں گے؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. آیتوں کا سمجھنا اسباب نزول پہ منحصر ہے. اب یہ اسباب نزول کو ہم کہاں سے سمجھیں گے؟ کہہ رہے کہ اسباب نزول کا سمجھنا یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ تمام آیتوں کے اسباب نزول کو علماء نے ثبت و ضبط نہیں کیا ہے. آپ چلے جائیے قرآن مجید کی تمام آیتوں کے اسباب نزول آپ کو نہیں ملی. کچھ ہی آیتیں ہیں کہ جن آیتوں کے اسباب نزول، تو چلو جن آیتوں کے اسباب نزول ہیں ان آیتوں کا صحیح معنی اور مفہوم تو ہم ان کے اسباب نزول کو پہچان کر کے معلوم کر لیں گے. جن آیتوں کا نہیں ہے دیکھیں راہ شناخت. دیکھیں راہ شناخت و پے بردن میں اسباب نزول بسی دشوار است. کہیں کہ اسباب نزول کا سمجھنا اور اس کی معرفت کے راستوں کو جاننا بہت مشکل ہے. زیرا پیشینیاں اندر ان زمین مطلب قابل توجہی ثبت و ضبط نہ کر دیا، کیونکہ قدیم دانشمندوں نے علماء نے اس سلسلے میں قابل توجہ باتیں ثبت و ضبط نہیں کی ہیں، جز اندکی سوائے چند مطالب کے کہ کاملاً چارہ ساز نیز کہ جو پوری طریقے سے مسئلے کو حل کرنے والی نہیں ہے، چارہ ساز نہیں ہے. شاید یکی از علل عدم ضبط دقیق این بود کہ خود بے وضع آشنا بودن. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قدما نے اسباب نزول کو ضبط کیوں نہیں کیا؟ جواب کا اس لیے کہ وہ تمام حالات کو جانتے تھے.
تو جب انسان تمام چیزوں کو جانتا ہے تو اسے سب کو ضبط نہیں کرتا. ان کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے تو ان کو محسوس آنے والی نسلیں اتنی کس کو فکر ہوتی ہے. جیسے غدیر میں مولا علی بعد میں ہوا نا، وہی تو مسئلہ یہ ہے. اس وقت یہ سب چیزیں اتنی رائج نہیں تھی نا، اور اتنی ضرورت محسوس نہیں کی گئی. بے توجہی تھوڑا سا اس وجہ سے ہوئی کہ وہ لوگ تمام حالات سے جو کچھ پیش آتا تھا ان کے سامنے ہی آتا تھا. جب سب کچھ ان کے روبرو ہے، تمام باتوں سے وہ آگاہ ہیں، ان کے لیے تو کوئی مشکل ہے نہیں. مشکل تو آج ہمارے لیے کھڑی ہوئی ہے نا. تو اب ہمیں فکر ہوئی کہ ہم اپنی مشکل کو کیسے دور کریں. ان کے لیے تو امکانات تھے، اگر کوئی مشکل بھی پیش آ رہی ہے پوچھ لیا دوسرے سے، نبی کریم سے جا کے معلوم کر لیا، اصحاب سے پوچھ لیا کہ ہاں بھائی یہ آیت کہاں پہ نازل ہوئی تھی، کب ہوئی تھی، بتا دیا. بس سمجھے کہنے کہ شاید یکی از علل عدم ضبط دقیق این وہ کہہ رہے ہیں کہ دقیق طریقے سے ضبط نہ کرنے کی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ خود بے وضع آشنا بودن، کہ وہ حالات سے آگاہ تھے، و دیگر نیازی نمی دیدن، اور ان کو ضرورت نہیں دکھائی دے رہی تھی کہ معلومات و مشاہدات خود را بعنوان سند، کہ وہ اپنی معلومات اور اپنے مشاہدات کو سند اور دلیل کے عنوان سے برائے آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے ثبت کنند. ان کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے جیسے ساری چیزیں آسان ہیں ایسے آنے والوں کے لیے بھی آسان ہے. انسان سب کچھ اپنے حالات پہ حمل کرتا ہے نا، اور اسی کے اعتبار سے آگے بڑھتا ہے. آج آپ جب ضرورت محسوس کریں گے کسی چیز کی تو آج اس کے لیے اقدام کریں گے. ضرورت محسوس نہیں کریں گے تو اقدام تھوڑی کریں گے. بس نہیں پتا تھا ان کو. بعدها روایاتی در ان زمین فراہم شو، بعد میں کچھ روایتوں کے زمینیں فراہم ہوئے، کچھ روایتیں اس کے سلسلے میں جمع کی گئیں کہ بیشتر دارائے اضافہ سند وغیر قابل اعتماد ہوئے، کہ جس میں سے اکثر روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف تھی یا قابل اعتماد نہیں تھی. احیانا اعمال غرض درکار وجود داشتے است، اور اس میں لوگوں کے اپنے اغراض شامل تھے. بے ویجے در دوران تاریخ حکومت بنی امیہ، خاص طور سے بنو امیہ کے دور حکومت میں، کہ جب روایتیں جال کی جا رہی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ نبی کریم کے زمانے میں تو ضرورت تھی نہیں کہ اسباب نزول، شان نزول کو ضبط کیا جائے. نبی کریم کے بعد جب بنو امیہ کا دور آیا، ہم لوگوں کو جب قرآن کی آیات کے معنی اور مفاہیم کے شناخت میں دشواریاں پیش آئی تو لوگ ڈھونڈنا شروع کیا. تو روایتیں کچھ ملی، تو روایتیں بھی ایسی تھی کہ جو سندی اعتبار سے ضعیف تھی، قابل اعتماد نہیں تھی. خود روایات میں اپنے اغراض کو، اپنے مقاصد کو شامل کیا گیا، خاص طور سے بنو امیہ کے دور حکومت میں، کہ ازروع غرض ورزی آیات بے شماری با تنظیم شان نزول ہے، ساختی طب دلخواہ تفسیر و تعبیل شدہ اسباب نزول تراشے گئے، روایتیں گڑھی گئیں اور تفسیر بالرائے قرآن کی گئی. احمد ابن حنبل اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک، وہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ سے چیز اصل پائے درستی نہ دارا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد ہی غلط ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا پایا اور جس کی اصل صحیح نہیں ہے. روایاتی کی دربار جنگہائے صدر اسلام ثبت شدہ، صدر اسلام میں جو جنگیں واقع ہوئی ہیں وہ جنگوں کے جو حال و احوال ثبت کیے گئے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. جنگ بدر، جنگ احد،
جنگ حنین یہ صدر اسلام کی جو جنگیں ہیں، جنگوں کے بارے میں جو روایتیں ہیں وہ اساساً صحیح نہیں ہے۔ روایاتی کی دربار فتنہ آخر الزمان گفتے شدے، آخر زمان میں واقع ہونے والے فتنوں کے بارے میں جو روایتیں ہیں بھی عجیب عجیب، اب جو کوئی جا کے اٹھا کے دیکھ، آخری زمانے کی جو نشانیاں ہیں، آخری زمانے میں جو فتنے کھڑے ہوں گے اس کے بارے میں جو روایتیں ہیں وہ روایتیں بھی اکثر جعلی ہے، نقلی ہے، ان کی اساس نہیں ہے۔ وہ روایاتی کی دربار تفسیر و تعویل قرآن آوردیان، وہ روایتیں کہ جو قرآن کی تفسیر و تعویل کے بارے میں ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا، اگر سوال کیا جائے کہ یہ احمد ابن حنبل نے کن 3 چیزوں کو بے اساس قرار دیا ہے، یہ 3 چیزوں کو احمد ابن حنبل نے بے بنیاد اور بے اساس قرار دیا ہے۔ صدر اسلام میں واقع ہونے والی جنگوں کے بارے میں جو روایتیں ہیں، آخری زمانے میں واقع ہونے والے فتنوں کے بارے میں جو روایتیں ہیں، قرآن کی تفسیر و تعویل کے بارے میں جو روایتیں ہیں، سمجھ لیں، بقیہ بعد میں پڑھیں گے۔